مجھے یاد ہے ڈائبیٹک ایسوسی ایشن کا ایک کانفرنس ہو رہی تھی، ہمارے دوست ڈاکٹر اسامہ اس میں بیٹھے تھے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے پہلے بات شیئر کریں کیونکہ تاکہ ہم آگے بتائیں لوگوں کو. تو اس نے پہلے مجھے ایک شاکنگ نیوز دی کہ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا شوگر کے مریضوں کا ملک ہے. 3,30,00,000 مریض شوگر کے پاکستان میں. یہ تو ایک بات ہے، المیہ یہ ہے کہ 80 لاکھ شوگر کے مریض بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں شوگر ہے کہ نہیں ہے، انڈائگنوزڈ ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حل بتائیں. اس نے 3 دفعہ لکھا ایٹ لیس، ایٹ لیس، ایٹ لیس، کم کھاؤ، کم کھاؤ، کم کھاؤ. یہ 10 کلو آٹے کا توڑا ہوتا ہے نا، 10 کلو کا اس میں آٹا آ سکتا ہے، اس میں آپ 20 کلو ڈالیں تو کیا حال ہوگا اس کا. تو یہ اتنا جسم بنا نہیں ہے اتنا جتنا ڈال رہے ہیں آپ اس کے اندر، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی. اوور ایٹنگ آپ کی دماغی صلاحیت کو کم کرتی ہے، NHS کی تحقیق ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کھاتے زیادہ کیوں ہیں، اس کی وجوہات لکھی ہے میں نے، ریسرچ کی ہے. جب بور ہوتے ہیں تو زیادہ کھاتے ہیں، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے زیادہ کھاتے ہیں، یا خوشی میں زیادہ کھاتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ٹریگر ہوتا ہے. جب آپ کو لگے کہ میرا کھانے کو دل کر رہا ہے زیادہ کھانے کو، اور زیادہ کھا کے میں مطمئن ہو جاؤں گا، فوراً یہ سوچے کہ میں کیا اور کام کروں تو مطمئن ہو جاؤں گا کھانے کے علاوہ. آ جائے گا کوئی نہ کوئی کام ذہن میں آپ کے. ایٹ لیس، کھانے میں اعتدال لے کر آؤ. ایک ہوتی ہے جسمانی بھوک، باقی بھوک لگی ہے، دوپہر کا وقت ہے. ایک ہوتی ہے جذباتی بھوک. یہ کون سی بھوک ہے؟ کھانا کھا لیا، وہ تو کھانا تھا، اب شاورما کھاتے ہیں، وہ تو کھانا تھا، برگر کھاتے ہیں. یہ ہے جذباتی بھوک، اور یہ غلط ہے، یہ ٹریگر ہے بس. تو کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر بس سیدھی رہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. منع نہیں ہے، منع نہیں، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اگر وہ چیز کا نقصان ہے، رحمت للعالمین نے ہمیں اس سے منع فرمایا. رزق کمانے کے حوالے سے بھی اعتدال کی میں آپ کو بات کروں گا. رزق کمانے کے اعتبار سے معتدل رہیں، مت اتنی دوڑ دھوپ کریں کہ آپ پریشان ہو جائیں یا آپ کو کوئی بیماری لگ جائے. حدیث سنیں اور خوش ہو جائیں. ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے حصے کا رزق اس کو مل نہیں جاتا. پھیل جاؤ، نماز ادا کرو اور پھیل جاؤ. صبح کے وقت میں زمین پہ پھیل جاؤ، یہ خاص وقت اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. پھیل جاؤ، اپنا اکرام نہ گراؤ رزق کے لیے. بزرگوں کا واقعہ میں نے پڑھا، مجھے تو بڑا اچھا لگا. مثال دیتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے گھر 2 بندوں کو بلایا. وہ دونوں ذرا کنجوس طبیعت کے تھے، تھوڑے سے لالچی ٹائپ کے تھے. ان دونوں کو بٹھا لیا سامنے آمنے، اور ان کے ہاتھ پہ نا رسی باندھ دی، ہاتھ باندھ دیا. جس طرح پرانے زمانے میں جرا نہیں باندھ دیتے تھے، یہ کلائی کو بلاک کر دیتے تھے کہ ہڈی چوکے افیکٹ ہو گئی ہے تو ہلے نہ، ذرا جم جائے. پھٹی لگا دی اور ساتھ وہ عام بینڈیج باندھ دی. دونوں کے ہاتھ کو اس نے باندھ دیا، بزرگوں نے باندھ دیا. اب موومنٹ ایسے تو ہو سکتی تھی، یہ موومنٹ اور یہ موومنٹ بڑی مشکل ہو گئی. سامنے بڑی زبردست مزیدار اور انواع اقسام کے کھانے رکھ دیے کہ دیکھو بھائیو کوئی سبق لینا ہے ہم نے تو کھانا کھاؤ اور رج کے کھاؤ، جیسے مرضی کھاؤ. اب کھانا سامنے آ جائے تو مجھے بتائیں کیا حال ہوتا ہے. ویڈیو بھی بڑی سرکولیٹ کرتی ہیں، جب شادی میں ٹھک کی آواز آتی ہے تو کیا حال ہو رہا ہوتا ہے. ادھر بھی یہی حال ہوا. اب منہ تک تو کھانا جا نہیں سکتا تھا، انہوں نے کھانا نیچے اٹھایا، ایسے پھینک رہے، منہ میں ڈال رہے ہیں، ایسے کر رہے ہو، کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ لگے ہوئے رج لیا انہوں نے، اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو لپیٹ لیا. اب اسی دسترخوان پہ ان کو فارغ کر کے 2 ایسے بندوں کو بلایا جو قناعت پسند تھے، جو سخی تھے، جو نفاست پسند تھے، جو اس بات کو سمجھتے تھے. دونوں کو بلایا اور کہا حضرت ہاتھ آپ کے بھی بندھیں گے. ان کو پہلی سٹوری نہیں سنائی ہوگی، کہا ہاتھ آپ کے بھی بندھیں گے، معذرت لیکن ہم بھی کچھ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح ان کے ہاتھ باندھ دیے، آمنے سامنے بٹھا دیا. ان کو کوئی ایسی چاہت نہیں تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ ہاتھ کی موومنٹ کیا ہے، میرے کنٹرول میں کیا ہے، انہوں نے نوالا اٹھایا اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا. اب دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنا آسان تو نہیں ہے. میں کماؤں، میں لگاؤں، میں نوالا بناؤں اور پھر دوسرے کے منہ میں ڈال دو.
لیکن فائدہ کیا ہوا؟ کپڑے گندے ہونے سے بچ گئے، عزت کے ساتھ بندہ کھانا کھا لیتا ہے۔ تو عزت کے ساتھ کھاؤ اور کھلاؤ۔ تو کچھ لوگوں کے مزاج میں نا سخاوت نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ چڑھ کے کچھ ایک دم جیب خالی کرتے ہیں، مزاج میں سخاوت نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا کام ایک دم ہو جاتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں، اور سخاوت بھی عام طور پہ مارکیٹنگ کے لیے کی جاتی ہے، مارکیٹنگ کے لیے کہ میرا نام کچھ بڑھ جائے یا میری فرم آگے چلی جائے۔ میں نے کچھ تحقیقات پڑھی ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، میں اس کا سوشل میڈیا پر بھی ہوں، کہ بعض ایسے لوگ جن کی بہت زیادہ ویکسینیشن کمپین دنیا میں گئی، انہوں نے پرائمرلی انہی اکانومیز کو چنا تھا ویکسینیشن کے لیے جو مستقبل میں ان کی پروڈکٹ کی مارکیٹ بن سکتی تھی۔ مرک آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی فارماسیوٹیکل فرم، اس کی تو ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہ اس پہ تو انکار نہیں ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک دوائی بنائی، دوائی بکی نہیں، انہوں نے مختلف ڈونرز کو بلایا، کہا جی یہ دوائی بڑی ضروری ہے، بندے مر جائیں گے، فری بانٹ دیں۔ ڈونرز نے کہا کوئی چکر نہیں ہے، انہوں نے خود جا کے جاپان میں وہ دوائی فری بانٹ دی۔ 8 سال کے بعد جاپان میں مرک نمبر 1 فارماسیوٹیکل فرم بن گئی۔ کیوں؟ اس نے ہماری مدد کی تھی۔ وہ یہ دعویٰ کرتے کہ جب مدد کی تھی ہمارا کوئی دنیاوی لین دین نہیں تھا۔ بہرحال جب بھی آپ کوئی سخاوت کریں، اعتدال میں رہیں، سخاوت میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔